یا صاحب زمان اینجا باقی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پھر ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، آج یوم غم ہے، یوم انہدام جنت البقیع ہے. جنت البقیع کیا ہے؟ جنت البقیع کو کس نے اور کیوں مسمار کیا؟ جنت البقیع کو منہدم کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ وہ مہم سوالات ہیں جو آج کل ہمارے جوان پوچھا کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جوانوں کو تاریخ سے آگاہ کریں، حقائق سے آگاہ کریں، تاریخ کو محفوظ کریں، نسل در نسل تاریخ کو منتقل کریں، کیونکہ یہی زندہ اور بیدار قوموں کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو مٹانا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو، اس قوم کی تاریخ کو مٹاؤ، اس قوم کے ماضی کو مٹاؤ، اس قوم کے آثار اور مقدسات اور روزوں کو مٹاؤ، تاکہ آنے والی نسل ان سے غافل رہ سکے، آنے والے جوان ان سے غافل رہ سکیں. یہی کام استکبار نے، استعمار جہانی نے، دشمنان اسلام نے، اسلام کے دشمن عناصر نے، دشمن طاقتوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم کے ذریعے نور خدا کو، شمع الہی کو بجھانا چاہ رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ ارے جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جنت البقیع کو منہدم کرنے والے، مسمار کرنے والوں سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تم نے مٹی اور پتھر سے بنی ہوئی قبور کو تو مٹا دیا، مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، لیکن وہ قبور جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو تم کیسے مسمار کرو گے، کیسے منہدم کرو گے؟ عزیز ناظرین، جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ معروف قبرستان ہے جہاں پہ اولیاء الہی، انبیاء الہی کے قبور موجود ہیں، جہاں پہ پیغمبر گرامی اسلام کے 10,000 سے زائد صحابہ کے قبور ہیں، جہاں پہ حضرت ابن عباس، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ الزہرا، امہات المؤمنین، اور امام حسن، امام سجاد، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے روضے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے اسلامی ہستیوں کے وہاں پہ قبور ہیں جن کو آل سعود نے وہابیوں کے ذریعے مسمار کیا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جنت البقیع کو 2 مرتبہ مسمار کیا، ایک 1220 ہجری قمری میں اور دوسرا 5 جمادی الاول 1344 ہجری قمری، جو 1925 میلادی سے مطابقت رکھتی ہے. یعنی 1925 میں ان لوگوں نے دوسرا حملہ کیا جنت البقیع پر. اس دوران وہابی آل سعود کے ذریعے مدینے پر ہی آئے، مدینے میں داخل ہوئے، مدینے میں موجود عورتوں پر، بچوں پر، بزرگوں پر، علماء دین کو قتل عام کرنا شروع کر دیا. اتنے خون ان وہابیوں کے ذریعے بہائے گئے، اتنے لاشیں مسلمانوں کی ضائع ہوئی کہ جس کا کوئی حد نہیں. اور ان لوگوں نے 8 شوال 1344 ہجری میں جنت البقیع کی طرف رخ کیا. وہاں پہ موجود مساجد کو، مزارات کو، مقامات مقدسات کو، روزوں کو مسمار کرنا، منہدم کرنا شروع کر دیا. اور آج بھی جنت البقیع اپنی مظلومیت بھری داستان لیے ویران پڑا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے آواز بلند کریں، جنت البقیع کے تعمیر کے لیے کوشش کریں. ہر مسلمان ایک ہو کر آواز بلند کریں کہ جہاں پہ آپ کی تاریخ موجود ہے، جہاں کہ آپ کے مقدسات ہستیاں موجود ہیں، ان کے روزوں کے آج کوئی نام و نشان نہیں ہے. لیکن میں آج آباد ناظرین سے بتانا چاہوں گا کہ آخر ان لوگوں نے ان روزوں کو کیوں مسمار کیا؟ جنت البقیع کو منہدم کرنے کا مقصد کیا تھا؟
علماء اور محققین اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ بہت سے وجوہات ہیں جس کی بنا پر ان لوگوں نے روزوں کو منہدم کیا، لیکن ان میں سے میں کچھ وجوہات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ برطانیہ کے دسترخوان کے ہڈی چبانے والے وہابی ہر وہ کام کرنے کے لیے، ہر وہ طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہو گئے جس سے اسلام کی حقانیت اور واقعیت ختم ہو جائے۔ اور ان لوگوں نے ان آثار، ان روزوں کو، ان مقامات مقدسہ کو مٹانا اور مسمار کرنا شروع کر دیا، منہدم کرنا شروع کر دیا، تاکہ آنے والی نسل، آنے والے جوان ان حقائق سے، ان ہدایات سے، ان آثار سے غافل رہ سکیں۔ اور یہی کام دشمنوں کا بنیادی اور اساسی کام ہے کہ انہوں نے ہر قوم کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہے جو آج اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسلام کے ساتھ کیا ہے۔ وہ یہ کہ ان تاریخ کو مٹاؤ تاکہ آنے والی جوان، آنے والے لوگ شک اور شبہ میں پڑ جائے کہ آخر تھا یا نہیں تھا، آخر یہ ہماری تاریخ تھی یا نہیں تھی، آخر یہ ہستیاں موجود تھیں یا نہیں تھیں، آخر پیغمبر گرامی اسلام آئے تھے یا نہیں تھے، آخر اصحاب پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ جوان شک میں پڑ جائیں، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ لیکن یاد رکھ، جتنا تم اس قوم کو مٹانا چاہو گے اتنا یہ قوم اٹھے گی، اتنا واقعیت سامنے آئے گی، اتنا حقانیت سامنے آئے گی۔ اس لیے کہ اس دین کی حفاظت، اس قرآن کی حفاظت خود خدا کی ذمہ داری ہے۔ وہ خدا ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ اپنے حقانیت کو، اسلام کی واقعیت کو دنیا والوں کو بتا کے ہی رہے گا۔ اسے تو مٹا نہیں سکتا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جوانوں کو آگاہ کریں۔ جوانوں، تاریخ سے آگاہ ہو جاؤ۔ جنت البقیع تمہاری تاریخ ہے، جنت البقیع میں موجود ہستیاں تم سے منسوب ہیں، یہ کسی اور سے منسوب نہیں ہے۔ دوسری وجہ ان روزوں کو منہدم کرنے کا یہ ہے کہ امام علی اور آل علی سے دشمنی، وہابیوں کا امام علی اور آل علی سے دشمنی ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے ان روزوں کو مسمار کرنے کے لیے جو اپنا قائد، اپنا رہبر چنا، وہ ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو توسل کے قائل نہیں ہے، جو شفاعت کے قائل نہیں ہے، جو امام علی کے اسلام کے قائل نہیں ہے۔ ایسے شخص کو جب وہ اپنا رہبر چنے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ امام علی اور آل علی سے دشمنی ہوگی۔ لیکن میں ایک واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنا اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کی ہے، جس خلیفہ میں، تاریخ کے جس بادشاہ نے، وہ خود مٹ گیا، لیکن ان کو مٹا نہیں سکے۔ یہ آج بھی باقی ہے اور تا قیامت باقی رہیں گے، لیکن ان کے دشمن کل بھی ختم ہو گئے تھے، آئندہ بھی ختم ہوں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے آج کی تاریخ ہے کہ جو امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کے پروردہ تنظیمیں، ان کے دسترخوان کے پلے ہوئے تنظیمیں جو ہیں، داعش، القاعدہ، الجبہہ، طالبان، جو ان کے پروردہ ہے، ان لوگوں نے آج کے دور میں، آج کے سیولائز دور میں، آج کے اس متمدن زمانے میں وہی کام کیا جو آل سعود نے 1344 میں کیا تھا، جو وہابیوں نے 1344 میں کیا تھا۔ بچوں کو قتل کیا تھا، بزرگوں کو قتل کیا تھا، عورتوں پر ظلم کیا تھا۔ آج یہی دشمن، انہی کے پروندے، آج عراق میں، سوریہ میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے قتل عام ہو رہے ہیں، کتنے بچوں پہ ظلم، بے گناہوں پہ ظلم، مظلوموں پہ ظلم۔ آج اسرائیل جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہ آ کر کس سے لڑ رہا ہے؟ فلسطین کے مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے ہاسپٹلوں کو گرا رہے ہیں، ان کی سکولز گرا رہے ہیں، اور ان پہ بمباری کر رہے ہیں، ان پہ راکٹ ڈال رہے ہیں جو مظلوم ہیں۔ مظلوموں پر ظلم کرنا ان کی فطرت رہی ہے۔ لیکن عزیزو، یاد رکھو، ظلم مٹے گا، ظالم بھی مٹے گا، ظلم کرنے والے بھی مٹ جائیں گے، لیکن اسلام باقی رہے گا، اسلام کی حقیقت باقی رہے گی، مظلوموں کی حاکمیت ہوگی، مظلوم کامیاب ہوں گے، مستضعف کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مستضعف لوگ اس دنیا پر حاکم ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ وہ زمانہ آئے کہ جس میں مستضعف اپنے
کامیابی پہ ہوں، ان کی حکومت ہو، اور ہم اور آپ ان کی حکومت، عدل کی حکومت، انصاف کی حکومت میں زندگی بسر کر سکیں۔ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے دعا کریں، جنت البقیع کو آل سعود کے ظلم سے نجات پائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔